جس وقت ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں پوری فضا بنائی جاتی ہے کہ مطلب مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، ہم اپنی سرزمین اپنی ملت کے دفاع کے لیے گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے دفاع کے لیے اسلحے کو بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ریڈی رکھیں گے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اب یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں ہمارے عوامی سطح پر، جب آپ دفاع پہ خرچ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں لوگ ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر ایک طبقاتی کشمکش اور ایک موازنی کی صورتحال بھی میں نظر آتی ہے کہ اقتصادیات کا جو بجٹ ہے، ترقی کا جو بجٹ ہے، وہ پورا کا پورا 22 کروڑ عوام کے لیے ایک مدت رکھتا ہے، اور یہاں پر 10 لاکھ لوگ ہیں، ان کی فلاح بہبود یا ان کے دفاعی اخراجات کے لیے اتنا ہی مساوی بجٹ ہوتا ہے۔ تو عوامی سطح پر بھی ملک کو آپ کو لگتا ہے کہ جب عوام یہ چیز محسوس کرتے ہیں تو اس سے بھی یکجہتی اور احترام کا جذبہ پیدا نہیں رہتا؟ ظاہر بات ہے، جب آپ قاعدے سے کوئی کام نہیں کریں گے، جب وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، جب وہ قانون کے مطابق تقسیم نہیں کیا جائے گا تو ہر جگہ رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی۔ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی نفی بھی کوئی شخص کر دے کہ نہیں ایک توازن برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے باوصف لوگوں کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ کسی سطح پر بھی یہ خیال نہ پیدا ہونے دیا جائے کہ فیصلہ کون کرتا ہے۔ جب ہمارے سیاستدان، جب لوگوں کے منتخب حکمران فیصلہ کریں گے تو اس میں خود بخود توازن پیدا ہو جائے گا، اور کوئی بھی ایسا احمق نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے نتائج برے نکل آئیں، اس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے۔ تو جو چیزیں ملک سے متعلق ہیں، قوم سے متعلق ہیں، ان کا سب خیال رکھتے ہیں، تاہم جو بیانیہ بنایا گیا ہے وہ چونکہ نہ کوئی حقیقت رکھتا ہے نہ اس کا موجودہ حالات میں کوئی تعلق ہے، وہ ایک اختراع ہے، ایک بدعت ہے جو وجود پذیر کر لی گئی ہے، تو اس لیے اس کے تحت یہ تقریر کر دی جاتی ہے۔ ہر چیز میں توازن پیدا ہو جائے گا، اور دنیا کی ساری قومیں کرتی ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک طویل عرصے تک جاپان کے پاس فوج ہی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ سنگاپور کے پاس آج بھی نہیں، سنگاپور کے پاس آج بھی اس طرح کی کوئی فوج نہیں ہے۔ ملیشیا کی فوج کو آپ نے دیکھا ہے، تو یہ معاملہ اس طرح ہے نہیں۔ دنیا میں اس وقت جو نظم قائم ہے اس میں کوئی آزاد ریاستیں نہیں ہیں، نہ فتوحات کا دور باقی رہا ہے، نہ مختلف قوموں پر چڑھ دوڑنے کی آزادی حاصل ہے۔ ایک نظم عالمی سطح پر قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں، اور اس میں 5 بڑی طاقتیں جو اصل میں پہلی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں، انہوں نے اپنا اقتدار قائم کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اقتدار جس طرح چند قوتوں کا اقتدار ہے، اور اس لحاظ سے مجھے یا آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، دوسرے پہلو سے وہ دنیا بھر میں حفاظت کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد سیاستدان فیصلہ کریں گے ان کی فوج کتنی ہونی چاہیے اور ان کو کس حد تک یہ اخراجات برداشت کرنے ہیں۔ اور اس میں بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم گھر چلاتے ہیں تو ایک توازن قائم کرتے ہیں نا، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، خطرے کی نوعیت کیا ہے اور ہماری معیشت میں اور ہمارے اخراجات میں کیا توازن قائم رہتا ہے۔ اس توازن کو آپ ان لوگوں کے سپرد کریں جو سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں تو توازن حاصل ہوگا۔ کوئی ایک گروہ اپنی منوانا شروع کر دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ توازن کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر پہلے آپ اس کی مانیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا اس سے آپ جو کام کرنا چاہیں گے کریں گے، تو پھر گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، پھر تو یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا کس نے ہے؟ اس کو دیکھنا ہے سیاستدانوں نے، اس ملک کے عوام نے۔ اس میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے پارلیمنٹ کا ادارہ بنایا گیا ہے، اور وہ ادارے جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ عوام کے اعتماد پر بنتے ہیں۔ ان میں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے تو لوگ ان کا احتساب کرتے ہیں، اس احتساب کے عمل سے ان میں اصلاح ہوتی ہے، وہ بہتری کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بار بار بھارت کا حوالہ دیا ہے، تو اگر ہم بھارت میں بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس پر بھی تنقید کریں کہ اس کو اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے، پوچھیں ان سے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو جمہوری معاشروں میں یہ سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں۔